السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ایک یہ درخواست ہے کہ لوگ جو ادھر ادھر سے آئیں ان کو منع کر دیں، اب اندر گنجائش نہیں ہے صفوں میں، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے سے کوئی آگے گردنیں پھیلانگتا ہوا آتا اس کو وہیں روک دیں کہ وہاں بیٹھ دیں، آگے جگہ نہیں ہے۔ ادھر دروازے سے کوئی داخل ہو کے آگے آنا چاہ رہے اس کو وہیں روک دیں کہ آپ وہیں بیٹھ جائیں، ادھر جگہ نہیں۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور آخری ایام چل رہے ہیں، اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کہنے کی، سننے کی اور سن کر سمجھ کر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسانوں میں زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
لوگوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں ہم سب، تو فرمایا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ انسان جو کفر میں پیدا ہوا، کفر میں ہی اس نے اپنی زندگی گزاری اور کفر پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدترین انسان ہے، یہ بدترین انسان ہے جو کفر میں پیدا ہوا، کفر پر زندگی گزاری اور کفر پر ہی موت آئی۔ فرمایا کہ دوسرا انسان وہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا، اسلام پر ہی اس کی پوری زندگی گزری، اسلام ہی کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت، اور اسلام ہی میں مسلمان ہونے کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بہترین آدمی، یہ بہترین آدمی۔ فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا، اسلام پر ہی زندگی گزاری، لیکن موت کفر پر ہوئی۔ بات سمجھیں، اسلام میں پیدا ہوا، اسلام پر ہی زندگی گزاری، لیکن موت کفر پر واقع ہوئی۔ فرمایا یہ بھی برا آدمی ہے۔ چوتھا آدمی آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو کفر میں پیدا ہوا، کفر پر ہی زندگی گزاری، لیکن عین آخری وقت میں اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین آدمی ہے، کامیاب ہو گیا۔ اور ایسے واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی لڑکے کے بارے میں خبر ملی جو مسجد کے کام کیا کرتا تھا، کبھی کبھی آپ کی مجلس میں بھی آتا تھا، کہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، ہے یہودی۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس کا آخری وقت تھا، آپ نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، آنکھیں کھولیں، آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا، تو والد نے کہا ہاں ابو القاسم یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، اور صحابہ اکرام سے فرمایا اب اسے اٹھاؤ، اس کا اس یہودی سے اب کوئی تعلق نہیں، اب یہ تمہارا بھائی ہے، اور اس کا کفن دفن غسل کا انتظام کرو اور نماز جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کرتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ رب کریم کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے ہاں
خاتمے کا اعتبار ہے کہ انسان کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے اور کس حالت میں ہو رہا ہے، کس کیفیت پر ہو رہا ہے۔ اگر خاتمہ اس کا اچھا ہے، ایمان پر ہے، کلمے پر ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے تو پہلی زندگی خاتمے سے کالعدم ہو گئی۔ اگر پہلے ایمان والا تھا، ساری زندگی اسلام پر رہا اور موت کفر پر آئی، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، کسی کام کے نہیں۔ اور اگر کافر تھا، کفر پر رہا، لیکن موت اسلام پر آئی، کلمے پر آئی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے، آخری دن اور آخری راتیں چل رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کس طرح سے پورا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری ایام اور آخری گھڑیاں اور آخری لمحات کو کس طرح سے گزارتے ہیں۔ آیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے بیزاری کے ساتھ، تھک ہار کر؟ نہیں۔ رمضان المبارک کو جب ہم الوداع کہیں گے اور رمضان المبارک جیسے جیسے گزر رہا ہے تو ہماری ندامت بڑھنی چاہیے، ہمارے اندر احساس شرمندگی ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عبادت کی اختتام فرماتے، تکمیل فرماتے، تو آخر میں استغفار پڑھتے، جیسا کہ نماز میں سلام پھیرا، اللہ اکبر کہا اور پھر 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز جیسا مبارک عمل ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد تو الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ استغفار کس بات کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ استغفار کر کے کہ اے اللہ، جیسے نماز جیسا مبارک فریضہ آپ کی شایان شان ادا کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ہو نہ سکا، معاف فرما دے، معاف فرما۔ رمضان گزر رہا ہے اور آخری مراحل میں میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن دعا کی طرف ہمارا رجحان کم ہے۔ اکٹھے اجتماعی دعا جو ہو جاتی ہے بس اسی پر انحصار ہے، اپنی انفرادی دعائیں نہیں ہو رہی، اپنی انفرادی ان آخری ایام میں اور آخری راتوں میں اپنی انفرادی دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، بہت زیادہ اہتمام کریں، اور دیکھیں اپنی عبادت کی طرف، اپنے اعمال کی طرف، اپنے معمولات کی طرف نظر نہ ڈالیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں
دعا جو تلقین فرما رہے ہیں، جو دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جنہیں اللہ کا سلام آ رہا ہے، ایسا عظیم المرتبت انسان جسے اللہ کا سلام آ رہا ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمانے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں تو یوں کہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی معاف کرنے والا نہیں سوائے آپ، فاغفر لی، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو ایسے میں کیا مانگوں، کیا کہوں، کیا کروں، کیا عمل کروں؟ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بتا دیتے کہ ایسی رکعت پڑھ لو، ایسی تلاوت کر لو، ایسا ذکر کر لو، یہ کچھ بتا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا، بلکہ یوں فرمایا کہ یوں کہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا سکھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دے رہے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ محترمہ ہیں، جن کا مقام یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنہیں سلام کرتے ہیں، اور جن کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ جب ان کے گھر میں ہوتے ہیں تو وہی آتی ہے، جن کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے حجرے کو جنت بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا تلقین فرما، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، بس میری یہ التجا ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو کہنے لگے آپ تو نہیں لیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ حساب لیں۔ یوں چٹکی بجاتے ہوئے اچھلتے ہوئے جانے لگا، کہنے لگا پھر کیا غم، پھر کیا غم؟ آپ نے بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا بات؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اور کریم کہتے ہی اسے ہیں جو مخالف پر، دشمن پر قابو پالے
اور قابو پانے کے بعد کہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ جب وہ کریم ہے تو پھر مجھے کیا غم ہے؟ پھر مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کریم ہونے کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو اس دیہاتی نے پہچانا ہے، اس دیہاتی نے پہچانا ہے۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دعا اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، دعا بہت محبوب عمل ہے۔ عبادات تو ساری اللہ کو محبوب ہیں، لیکن دعا بہت محبوب ہے۔ اس میں فقیرانہ رنگ پایا جاتا ہے، سائل والا رنگ پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے والا، مانگنے والا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، دامن پھیلانے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اور پھر سوال بھی اس طرح سے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت نے لکھا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو 1 گھنٹہ تک یہی کہتا رہتا ہے، 1 گھنٹہ تک اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر، 1 گھنٹہ تک یہی کلمہ ہے اور کوئی کلمہ نہیں، یہی کلمہ ہے اور کوئی کلمہ نہیں، اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر دے۔ یعنی اس ایک کلمے کو 1 گھنٹہ تک کہہ رہا ہے، اور پھر کوئی دوسرا دعا کا کلمہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ اس کو کہہ رہا ہے۔ 8 گھنٹے کی دعا، 6 گھنٹے کی دعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے تعلق بن جاتا۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے پھر یہ دعا مانگنا در حقیقت اللہ سے ہم کلامی ہے، پھر اس میں حلاوت اور لذت محسوس ہوتی۔ قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نابینا تھے، اور بہت اونچے درجے کے اکابر میں سے تھے۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، نابینا تھے۔ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ مکمل کیا، فجر کی اذان ہو گئی، عمرے سے فارغ ہو گئے، فجر کی اذان ہو گئی، دعا مانگنی شروع کر دی، دعا مانگنی شروع کر دی، سنتے پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، پھر دعا مانگنی شروع کر دی، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، ظہر ہو گئی، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر دعا مانگنا شروع کر دی، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھی، پھر دعا مانگنا شروع کر دی، مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر دعا مانگنا شروع کر دی، عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد جب دعا مانگنے لگے تو حضرت کے ساتھ جو خادم تھے انہوں نے کہا حضرت بس کریں، بس کریں، کہا ٹھیک ہے۔ دعا تو خود ایک عبادت ہے، دعا تو خود ایک عبادت ہے، دعا سے بڑی کون سی عبادت ہوگی؟ ہماری ذکر کی طرف توجہ ہے، تلاوت کی طرف توجہ ہے، نوافل کی طرف توجہ ہے، صلاۃ و تسبیح کی طرف توجہ ہے، نہیں ہے تو دعا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دعا مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حدیث شریف میں واقعات بھرے پڑے ہیں، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ دعا کی، ادھر دعا کی، ادھر اللہ پاک نے پریشانی دور فرما دی۔ 3 لوگ غار میں بند ہو گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہا کہ بھئی کس سے رابطہ کریں، کس کو پکاریں، کیا کریں؟
اب تو ممکن نہیں یہاں سے نکلنا، چٹان نے منہ بند کر دیا، کیا کریں؟ تینوں نے دھکا لگایا، چٹان ہل نہیں رہی، بالآخر یہی کہا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ایک ہی طاقت ہے اور وہ اللہ کی طاقت ہے، بس دعا کر لیں، دعا کریں۔ ایک نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، اے اللہ وہ عمل آپ جانتے ہیں میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آپ کے علاوہ کسی اور کی رضا، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس پریشانی سے نجات دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابھی اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے نہیں، چٹان تھوڑی سی ہٹی، پھر دوسرے نے دعا کی، پھر اس نے وسیلہ دیا اور ہٹی، پھر تیسرے نے دعا کی، اس نے اللہ کو اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، اللہ نے چٹان کو ہٹا دیا، تینوں کو رہائی عطا کر دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کس سے رابطہ کریں؟ کون ہے جس کو یہ پتا ہو کہ یونس علیہ السلام کس مچھلی کے پیٹ میں ہیں، کہاں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے؟ ایک ہی ذات سے رابطہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ ہی الہ ہیں، پاک ہیں، مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے عالم رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، اپنے نبی کو وہاں سے نجات دے دی۔ بس میری درخواست ہے، ایک تو یہ التجا ہے کہ یہ جو آخری دن ہیں بہت قیمتی ہیں، اور یہ جو آخری راتیں ہیں بہت قیمتی ہیں، کوشش فرمائیں خود بھی اور گھروں میں مستورات کو بھی، ان راتوں میں اپنا وقت بازار میں ادھر ادھر لغویات میں نہ گزاریں، اور مستورات سے درخواست کریں کہ بھئی یہ راتیں باہر گھومنے کی نہیں ہیں، یہ راتیں ادھر ادھر جانے کی نہیں ہیں، یہ راتیں تو اللہ کے سامنے رونے کی ہیں اور اپنے آپ کو لگانے کی ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے کی ہیں۔ ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ گھروں میں مستورات کی خدمت میں یہ درخواست کریں، کہیں ضرور۔ اور دوسرا، تاک راتوں میں سے ایک ہی رات رہ گئی، آخر کے عشرے کی تاک راتوں میں ایک ہی رات ہے، بس اسی ایک رات کو محنت، اور پھر یہ رات ختم قرآن کی رات بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ختم قرآن ہوتا ہے تو 60,000 فرشتے اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رمضان میں تو ویسے ہی 24 گھنٹے میں ایک رات دن میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری درخواست ہے جن لوگوں کی کوئی ایسی زیادہ مصروفیت نہیں ہے وہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مساجد میں گزاریں گے تو ایک ماحول میں، میں یہ نہیں کہہ رہا گھر پہ بھی گزار سکتے ہیں، اچھی بات ہے، اگر گھر میں گزاریں گے تو گھر دیگر بچے ہیں بچیاں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ کے لگیں گی، لیکن اگر مسجد کے ماحول میں آتے ہیں تو اور زیادہ بہتری ہو جائے گی۔ یہ جو آخر کے 3 دن ہیں، آخر کی 3 راتیں ہیں، ان کو اعتکاف میں گزاریں، نفلی اعتکاف میں گزاریں، نفلی اعتکاف میں، تاکہ ہمارا پورا وقت، پورا دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ اور معتکفین سے درخواست ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رونا شروع کریں، اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، فوراً 2 منٹ ملیں فوراً ہاتھ پھیلا دیں۔ دیکھو بیکاری بھیک مانگنے والا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، 10 دفعہ ایک آدمی سے مانگتا ہے، اس سے مانگا، اس سے مانگا، اس سے مانگا۔ ہم اللہ سے مانگنے میں کیوں شرمائیں؟ اس کے علاوہ ہے کون جس سے مانگیں؟ اور وہ ذات ہے کہ مانگیں گے خوش ہوں گے، نہیں مانگیں گے ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔